علی ظفر صاحب، یہ جو تمام پٹیشنز ہیں اور کل جو فیصلہ آنے لگا ہے، آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو منحرف ارکان ہیں ان کا بھی تو الیکشن ہونا ہے 17 جولائی کو، تو کیا ان کے الیکشن تک انتظار کیا جائے گا یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن جو ہے وہ جلد ہو جائے گا؟ واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ دیکھیں منیزے، اس میں بیسکلی تو کورٹ نے یہ سماعت جو کر رہی ہے 5 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ کا، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو الیکشن ہوا تھا 16 اپریل کو حمزہ شہباز شریف، جس میں الیکٹ ہوئے تھے یا اپوائنٹ ہوئے تھے، نوٹیفائی ہوئے تھے چیف منسٹر کے طور پہ، کیا وہ الیکشن آئین کے مطابق تھا کہ نہیں۔ اب آئین، جس طرح آپ نے فرمایا، آئین بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ آپ کو 186 ووٹس لینے ہیں۔ اگر آپ نے 186 ووٹس نہیں لیے تو آپ چیف منسٹر نوٹیفائی نہیں ہو سکتے۔ جو ایکچوئل جب پول ہوا تو حمزہ شہباز صاحب کو 197 ووٹس تو پڑے، لیکن ان میں سے 25 ووٹ جو تھے وہ چونکہ پی ٹی آئی کے ڈیفیکٹرز کے تھے اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ ووٹس کاؤنٹ نہیں ہو سکتے۔ جب، جیسا آپ نے بالکل درست فرمایا، جب آپ 25 ووٹ نکال دیں 197 میں سے تو 172 ووٹس رہ جاتے ہیں صرف۔ 172 ووٹس پہ آپ چیف منسٹر نہیں رہ سکتے۔ اب یہ جب بات ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے پیش کی گئی، سمپل ارتھمیٹک ہے، تو ایک سوال اٹھایا گیا دوسری طرف سے کہ جناب یہ جو تشریح ہے آرٹیکل 63A کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے، یہ اس الیکشن پہ لاگو نہیں ہوتی، یہ مستقبل پہ جا کے لاگو ہوتی ہے۔ اس پہ اس پوائنٹ پہ کافی دیر بحث ہوتے رہی، آج بھی ہوئی، کل بھی ہوئی تھی، لیکن آج جو آنریبل ججز تھے انہوں نے اپنا ویو پوائنٹ ایک طرح آبزرویشن کے ذریعے کلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جہاں تک تو اس ججمنٹ کا تعلق ہے، وہ ججمنٹ جو ہے یہ لاگو ہوگی اس الیکشن پہ، اور ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ لاگو ہوتی ہے تو پھر اس کا کیا کانسیکوینس ہے، کیا ریزلٹ ہے۔ تو امید تو یہ ہے کہ کل صبح انہوں نے 12:30 بجے رکھا ہے، سماعت کی ہے۔ امید تو یہ ہے کہ یہ جو ایک کڑی چل رہی ہے، جو اس کو میں چوتھی کڑی کہتا ہوں، اہم کرپشن کے خلاف اور ڈیفیکشن کے خلاف جو کیسز ہوئے ہیں، اس کا چوتھا کیس ہے۔ تو امید تو یہ ہے کہ یہ چوتھا کیس بھی جو ہے سپیریئر کورٹس ہمارا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے ٹی نوٹیفائی کر دیں گے حمزہ شہباز شریف صاحب کو اور نئے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اب آپ کا جو سوال تھا کہ کیا نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے امیجیٹلی یا انتظار کرنا چاہیے، جو 17 جولائی کو الیکشن بائی الیکشنز ہونے ہیں، جی، منحرف ارکان کی سیٹوں پر، تاکہ پورا جو الیکٹرل کالج ہے وہ آ جائے اور پھر ووٹنگ ہو سکے۔ تو اس میں اب یہ عدالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اتنا تو یقین ہے کہ جو 5 جو ریزرو سیٹس پہ جو ہائی کورٹ نے پچھلے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے فیصلہ کیا تھا کہ یہ 5 اراکین کو نوٹیفائی کیا جائے جو پی ٹی آئی کے ہوں گے، تو وہاں تو امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو نوٹیفائی کر دے گا، کیونکہ ججمنٹ اناؤنس ہو گئی ہے، تو وہ تو آ کے ووٹ کر سکیں گے۔ اور اگر جو نیکسٹ پول ہوگا الیکشن، کیونکہ ہونا ہی ہے چیف منسٹر کا، اگر اس کی تاریخ عدالت نے اس 17 جون سے پہلے کی تو پھر وہ جو 17 جون والے لوگ ابھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ تو نہیں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے، 17 جولائی کو وہ تو پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر ڈیٹ 17 کے بعد کی تو پھر وہ لوگ نوٹیفائی ہو کے وہ بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب کہ عدالت پہلے یہ فیصلہ کرے کہ یہ ڈی نوٹیفائی کرنا ہے حمزہ شہباز شریف کو، پھر دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو ری الیکشنز ہونے ہیں، ری پولنگ ہونی ہے، اور پھر تیسرا فیصلہ یہ ہے کہ ری پولنگ کب ہونی ہے۔ تو یہ ان تینوں چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کل جو عدالت نے 12:30 بجے بلایا ہے، وہ یہ تو نہیں بتایا کہ یہ جو ججمنٹ ہے اناؤنس کرنے کے لیے بلایا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی سوالات مزید کل ہوں اور وہ پوچھیں۔ جہاں تک بحث ہے وہ سب نے اپنی مکمل کر لی ہے، میں نے خود کر لی ہے مکمل، ایڈوکیٹ جنرل نے بھی کر لی ہے، تو یقین ہے مجھے کہ اب اگلے 1-2 دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔